وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ گستاخ رسول علیحدہ ہو جاؤ، آج کے رسول علیحدہ ہو جاؤ، اللہ کے بندے علیحدہ، دنیا کے بندے علیحدہ ہو جاؤ۔ جب مجرموں کو نیکوکاروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، چہرے پر کالک مل دی جائے گی، گناہوں کی نوسط کی وجہ سے چہرہ کالا ہو جائے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ ایسے چٹے رنگ والے ہوں گے جن کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہوگی، اور کچھ کالے رنگ کے بلال کی طرح ہوں گے جن کے چہرے کی سفیدی 1000 میل کے فاصلے سے نظر آئے گی۔ یہ وہی ہے جو 500 روپے بیوٹی پارلر میں دے کے بناؤ سنگار کیا کرتا تھا، یہ وہی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے بھائی بڑا چٹا رنگ ہے، کون سی کریم لگاتا ہے۔ الہ العالمین آج اس کا چہرہ کیوں جھلس گیا؟ اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں، اللہ اکبر، اس کے اندر کیا عیب تھا؟ الہ العالمین یہ کالے رنگ والے، الہ العالمین جنہیں دنیا کے اندر کوئی پوچھتا نہیں تھا، الہ العالمین اس کے پاس مال و دولت تھا، اس نے راہ اللہ کے اندر خرچ کیا، اللہ آج اس کا چٹا رنگ کیوں، آج اس کا کالا رنگ کیوں؟ یہ تو اتنا سفید رنگ تھا، اس کی دادی کہا کرتی تھی یہ تو انگریز کا بچہ لگ رہا ہے، اس کی نانی کہہ کرے تھی اللہ اکبر، اے بی بی کنک، بی بی سرمے کی سرائی کا ٹکا اس کے کان کے پیچھے لگا دے نظر نہ لگ جا، اس کی چرپائی اس کے تکیے کے نیچے چمچی چھری رکھ دے نظر نہ لگ جا۔ آج کیا ہوا؟ اس کا چہرہ جھلس گیا۔ اللہ تعارف کرائیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کے چہرہ کا رنگ سفید ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ آدمی ہے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے، راہ اللہ میں نکلنے والوں کے لیے اپنے مال کی تجوریوں کے دروازے کھول دیا کرتا تھا، اور جن کا کالا کر رنگ کا رکھا ہے یہ وہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ وہ ہے جو دشمنوں کے لیے دسترخوان بچھایا کرتا تھا، اور یہ بدبخت وہ ہے جو بھتیجوں اور بھانجوں یتیموں کے مال کھا کے آ گیا ہے۔ یہ کھڑا سامنے بہن بھابھی بیوہ ہو گئی، بھائی دنیا سے چلا گیا، بھتیجے بھتیجیاں یتیم ہو گئی۔ اس وقت تو قرآن خوانی میں عبدالحنان صدیقی کو بلایا تھا، دعا کرنے سے پہلے سارا مجمع کہہ رہا تھا دستار بندی کر دو جی، دستار بندی۔ کوئی چنی لے کے آیا تھا 1000 روپے رکھ کے لایا تھا، کوئی 2.25 کلو چنی لے کے آیا تھا، ننہال والے بھی جوڑے لے کے آئے تھے، دوپٹے چٹے لے کے آئے تھے، 1000 کے نوٹ لائے تھے۔ اللہ اکبر، ایک جوان اٹھا تھا اور مولوی عبدالحنان کے گلے مل کے کہہ رہا تھا کنڈی توڑ کے چلا گیا، سہارا تھا میرا۔ اللہ اکبر، جب تک وہ زندہ تھا مجھے کسی قسم کی پرواہ نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں دودھ سبزی کہاں سے آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، انہیں تو چھوڑ کے گیا، میری کمر بھی توڑ کے چلا گیا۔ اتنے سے بالک کو اٹھا کے گلے لگایا تھا اور کہہ رہا تھا بیٹے تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، میں تیرا باپ ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے اس کے سر کے اوپر دستار بندی کی۔ جب یہ بچے تھوڑی عمر کو بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، انہیں اچھے برے کی پہچان ہو گئی، پھر دھیاں جب جوان ہو گئی، چاچا دروازے کے پاس آیا۔ اللہ اکبر، بھابھی آنے کہنے لگی بھائی مبارک ہو، تیری بھتیجی کا رشتہ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی سے، بہن کی بیٹی سے کر دیا۔ کہتا ہاں ہمارے سے تو نے کون سا پوچھا؟ تاریخ کی باری آئی، کہنے لگی چاچے سے پوچھ کے دوں گی، تائے سے پوچھ کے دوں گی۔ اے بھائی، میں تیرے سے زکوٰۃ نہیں مانگتی، میں تیرے سے خیرات نہیں مانگتی، میں تیرے سے ان کے شوہر کا حق مانگتی ہوں، بچوں کا حق مانگتی ہوں جو اس کا باپ اپنے بیٹوں کو وراثت میں دے کے گیا تھا۔ اب دیاں جوان ہے، جہیز بنانا ہے، اگر تھوڑے سے پیسے دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں میں دیکھ رہا تھا تو نہیں یوں کر کے نظر اٹھائی، کہنے لگا اچھا اب تو اتنی بڑی ہوگی ہمارے سے حساب مانگے گی، جو 25 سال تک ہم تجھے کھلاتے رہے اس کا حساب کون دے گا، کپڑے پہناتے رہے اس کا حساب کون دے گا، ہم نے بی بی دے دیا تیرا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہ ظلم نہ کر، میری نہیں ان بچوں کا خیال کر لے، ان کا تو اس وقت ابا قرآن خوانی میں بنا تھا، کہتا میرا منہ نہ کھلوائیو،
اگر میں نے منہ کھول دیا تو تیرا شہر میں محلے میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت اعلان کیا تھا باز آ جا، اپنی زبان اپنے منہ میں رکھ، تو اسے 1 گھنٹہ شرمندہ کرے گا، تو برادری میں شرمندہ کرے گا، تو قوم میں شرمندہ کرے گا، تو اپنے کنبے برادری اپنے محلے میں شرمندہ کرے گا۔ یہ آج نہیں کل اپنی شرمندگی بھول جائے گی، کسی اور علاقے میں جا کے بسے گی، پچھلے غم بھول جائے گی، لیکن میں نے اس کے کہنے پر قیامت کے دن وہ تیرا پردہ اٹھاؤں گا۔ مجھے کبریائی کی قسم ہے، نیکی دینا تو دور کی بات ہے، تیرے ککرم تیرے ابوں کو دیکھ کر دنیا تیرے طرف تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ یہ بیٹھا ہے سامنے، پوچھو چودھری صاحب، 3 بھتیجیاں بڈھی ہو گئی تھی صرف جہیز کی وجہ سے، کہاں گئے بھائی کے 3 ایکڑ نکال لو اس کے ببے میں سے، ڈال لو اس کے منہ میں ہاتھ فرشتو، حساب لگاؤ، بیوہ کا کتنا، اتنا، یتیموں کا کتنا، اتنا، پھوپھیوں کا کتنا، اتنا، ماں کا کتنا، کتنی بڑی 7 ایکڑ۔ اللہ فرمائیں گے 7 ایکڑ دابڑا دو اس کے ہاتھ کے اندر، پھوڑا کسی دو، اس کو واپس زمین پہ جا، تحت الثری تک، زمین کے اوپرلے حصے سے زمین کے نچلے حصے تک ساری مٹی اٹھا کے میرے پاس لے کے آ۔ 7 ایکڑ کی مٹی میرے پاس لے کے آ۔ اگلی بات بعد میں، یا اللہ میں کیسے جاؤں اور کیسے لے کے آؤں، کیسے جاؤں کیسے لاؤں، نہیں لا سکتا، فرشتوں پھر تم انتظام کرو، 2.5 ایکڑ بچیوں کے، ماں کا، بیوی کا، ان کا، جی اللہ فرمایا اتنی زمین کے ٹکڑے کو کاٹ کے جہنم میں پھینک دو، اتنی لال کرو، اتنی لال کرو وہ لوہا بن جائے، آگ بن جائے، پھر اسے اس میں سے نکالو، پھر جہنم کا زنجیر لاؤ، پھر اس زمین کے اندر سوراخ کر کے زنجیر ڈال کے لاکٹ بناؤ، اس چاچے کے مامے تائے کے گلے میں ڈال دو، مارو چھتر، پورے میدان معاشر میں چکر لگاؤ، دنیا پوچھے یہ کون ہے، کہ یہ وہ بدبخت ہے جو یتیموں کا حق کھا کے آ گیا ہے۔ یتیموں کا حق کھا کے میرے بھائی مدینے جا کے زندگی گزار لے، مدینے کی زندگی کا ثواب اپنا، لیکن یتیموں کے حق کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ میرے بابو ہر چیز میں کامیاب ہو گئے، انڈیا سے خالی بکسا لے کے آئے تھے، دھوتی کرتے کے اندر ہمارے باؤ اجداد آئے تھے، اللہ اکبر، کوئی بیٹی لے کے آیا بارڈر پہ چھوڑ آیا تھا، کوئی ماں کو بارڈر میں دفنا کے آ گیا تھا، اللہ اکبر، سکھوں کروڑوں ہندوؤں کی نظر، ان کی تلواروں ان کی بندوقوں کی گولیوں کی نظر، کہ پاکستان میں آتے کسی کا ابا چلا گیا، کسی کی اماں چلی گئی، کسی 80 سال 85 سال کے بوڑھے ابا کے پاس بیٹھ کر پاکستان آنے کی داستان سنو، خدا کی قسم اس کا ایک ایک موٹا موٹا آنسو جب آنکھ سے نکلے گا کئی دن تک روٹی کھانے کو دل نہیں کرے گا۔ جس پاکستان کو، اس ٹکڑے کو ہم نے اہمیت نہ دی، اللہ کی عزت کی قسم علماء فرماتے ہیں یہ پاکستان کا خطہ حاصل کرنے کے لیے 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کا خون اس زمین کے اندر گیا ہے۔ 70 سال ہو گئے بھائیوں کو جدا ہوئے اس ملک کی خاطر۔ آج جب نفرتوں کو بڑھتے دیکھا، آج ظلم کی تلوار کو تیز دیکھا، کہنے لگے میاں وہی وقت اچھا ہوا کرتا تھا، ایک بیڑے میں سارا کنبہ بیٹھے کرتا تھا، چاچے بھی وہیں، ہمیں بڑا اچھا یاد ہے، سلور کے اتنے بڑے برتن ہوا کرتے تھے، چربی کے اندر بقرہ عید کا کھانا پکا کرتا تھا، خدا کی قسم رج رج کے کھایا کرتے تھے، بچ جایا کرتا، ہماری ماں ہنڈی کو کپڑے میں باندھ کے تار کے ساتھ لٹکا دیا کرتی، نہ کوئی فریج ہوئے کرتا تھا، صبح رات کی روٹی، رات کا سالن، چائے کی پیالی پی کر رب کعبہ کی قسم ایسی طاقت آیا کرتی تھی کہ 5 وقت کا سجدے سمیت تہجد کی نماز نصیب ہوا کرتی تھی۔ اب شوار میں آ گئے، برگر آ گئے، امرود آ گئے، سیب آ گئے، ان کے پیچھے حرام جو چلا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ غذا پیٹ کے اندر جاتی ہے، نمازیں تو دور کی بات، آدمی جمعے کی نماز بھی چھوڑ جاتا ہے۔
اتنی آنگن کے اندر میرے عزیزو 1 ایکڑ کی گندم پڑی ہوا کرتی تھی. مسجد کے مولوی جی کا حصہ جایا کرتا تھا, نائی سپی کا حصہ جایا کرتا تھا, کام والی کا حصہ جایا کرتا تھا, رضائی کے گندے رگوانے ان کے لیے. میرے عزیزو کتنے پیسے لے گی؟ نہ وہ 2 بالٹی گندم کی دے دیو. اللہ اکبر. میرے عزیزو کپڑے دھلوانے کے کتنے پیسے لے گی؟ 2 بالٹی گندم کی دے دیو. سال سال گزر جایا کرتا تھا, گندم گھر کے اندر باقی رہ کرتی تھی. فرمایا جب میرے سے بغاوت کرو گے میں سٹوں سے گندم کے دانے چھین لوں گا, میں دھان چھین لوں گا, میں گڑ کی ڈلیاں پانی گنے کے رس سے چھین لوں گا. میرے سے بغاوت کرو گے تمہاری جیبوں میں پیسہ اس میں برکتیاں ڈال دوں گا, چہرے پر نوسر ڈال دوں گا. اللہ, یہ اپنی طرف سے عبد الحنان بات کر رہا یا تو نے اس کو قرآن کریم میں بیان کیا. فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب نمازوں کو چھوڑ دو گے, قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو گے, ذکر کو چھوڑ دو گے, درود شریف پڑھنا چھوڑ دو گے, میری مسجدوں میں آنا چھوڑ دو گے, مدرسوں کے اندر بچوں کو داخل کرنا چھوڑ دو گے, ہپ ہپ پیسہ پیسہ تمہارا ماں باپ بن جائے گا تو سب سے پہلے تمہارے کاروبار پر اٹیک ہوگا, ڈرون تمہارے کھیتوں میں گرے گا, ایٹم بم تمہارے کاروبار پہ گرے گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر تم میرے سے منہ موڑو گے تو لکھ پتی کو ککھ پتی نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. چیلنج اللہ کا نشانی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا. قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا, ددے پھوڑ دوں گا بغیر آنکھوں کے. جب قیامت کے دن اٹھے گا قَالَ هِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اس آنکھ سے نہ دھی چھوڑی, نہ بہن چھوڑی, نہ اپنی چھوڑی, نہ پرائے چھوڑی. برقعے میں جاتی کو دیکھ کے کہا کرتا تھا جتنی پردے تار ہے اتنی بڑی حرام کی ہوگی. دھیان آئی ہے؟ چلائیو فرشتوں بٹن ٹھک, دیکھو چونک یاد ہے, یہ جنت پور والا روڈ یاد ہے؟ ہاں یہاں بیٹھا تھا نا, غریب کی دھی گئی تھی, یتیم کی دھی گئی تھی, یتیم گئی تھی, یوں دیکھ رہا تھا. اتنی سی معصوم رکشے میں بیٹھ کر اسکول گئی تھی, یوں بار بار دیکھ رہا تھا. یاد ہے؟ دیکھو تو یہ کوئی اور تو نہیں. جن آنکھوں سے تو نے گناہ کیے آج میں نے ان آنکھوں کا نور ہی چھین لیا ہے. قال هي عامها وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. میرا قرآن تیری الماری میں پڑا رہتا تھا, او بدبخت 6 نمبر کی انک لگا کر 2020 میچ تو دیکھا کرتا تھا, انڈیا کے ڈرامے تو دیکھا کرتا تھا. ہائے یہ 6 نمبر کی انک لگا کر اگر میرے قرآن کی تلاوت کرتا, مجھے میری کبریائی کی قسم پھر میں تیری آنکھ میں وہ نور دیتا کہ اس نور سے تو جنت الفردوس کے نظارے کرتا. آج عبداللہ چٹے کپڑے ویس کوٹ آنے سے پہلے خوشبوئیں لگا کے بیٹھ گیا. یہ خوشبو آپ کے لیے اپنے میں نہیں لگائی, وہاں کے لیے کیا چھوڑا. میرے عزیزوں نہیں یقین آتا, جاؤ رانے صاحب کی قبر پہ چلے جاؤ, اس سے پوچھو جب ملک الموت آیا تھا تیرے سے اس نے کیا پوچھا تھا, کتنے بچے, کتنی بچیاں, کتنی نمازیں پڑھی, کیا کرا. نہ تیرا بیڑا دیکھا, نہ انگن دیکھا, نہ بیوی بچوں کو دیکھا, نہ جیب میں پیسے دیکھے, نہ بیگ بیلنس دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. سب سے پہلے آیا کندھوں کو سونگنا شروع کر دیا, منہ کو سونگنا شروع کر دیا, آنکھوں کو سونگنا شروع کر دیا, ہاتھوں جوڑوں کو سونگنا شروع کر دیا, گڈوں گٹوں کو سونگنا شروع کر دیا. دوسرے فرشتے جو ساتھ آئے تھے کہ بھائی تو روح قبض کرنے آیا تھا, تو کیا سونگ رہے, کہ اس انداز سے لے کے جاؤں گا جیسی خوشبو آئے گی, بدبو آئی تو نیچے پھینک کے جاؤں گا, خوشبو آئی تو اوپر لے کے جاؤں گا. حرام کی, سود کی, نافرمانی کی, بے نمازی کی, ان پڑھ قرآن نہ پڑھ سکا تو یہی پھینک کے جاؤں گا. اگر قرآن کی تلاوت کی خوشبو آئی, نماز کے سجدے کی خوشبو آئی, صدقے خیرات کی خوشبو آئی, خوشبو یہ دکھا دے اس استقبال سے لے کے جاؤں گا کہ ساتوں آسمان کے فرشتے اس کے انتظار کے اندر کھڑے ہوں گے.